السلام علیکم ڈاکٹر قمر. وعلیکم السلام. سو نائس آف یو کہ آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ہیلدی لائف اسٹائل بائی فرزان عرفان یوٹیوب چینل کے لیے ٹائم نکالا ہے. اور بلکہ یہ بڑا مفید میں سمجھتی ہوں ہماری خواتین کے لیے یہ پروگرام ہوگا آپ کا، جس سے آج انشاءاللہ آپ بڑی مفید معلومات پہنچائیں گی. اس سے پہلے کہ میں آگے بات بڑھاؤں، آپ سے کچھ سوالات کروں کہ آپ جواب دیں اور عام پبلک جو ہے اس کو سن کے اس سے فائدہ اٹھا سکے. ڈاکٹر صاحبہ میں چاہتی ہوں آپ اپنا انٹرو خود پلیز دیجیے. سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ہیلدی لائف سٹائل بائی فرزانہ کے چینل میں کچھ بولنے کا موقع دیا. میرا تعلق کوئٹہ سے ہے، کوئٹہ بلوچستان سے. میں ایک کوئٹہ میں میرے والد صاحب جج تھے وہاں پر، اور میرا تعلق سید فیملی سے ہے. تو میرے فادر کو بہت شوق تھا کہ وہ، ہم 6 بہنیں تھیں، کہ ہمیں پڑھائیں، لیکن اس زمانے میں تعلیم اور پھر سید فیملی کی بچیاں باہر جائیں وہ ایک بہت گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا. اینی ہاؤ میرے فادر کی انفارچونیٹلی آئی واز 15 when he died. تو اس کے بعد پھر ہماری والدہ نے کنٹینیو رکھا ہمیں پڑھانا ساری بہنوں کو. اور پھر میں میڈیکل کالج میں، ڈا میڈیکل کالج میں آ گئی. وہاں سے میں نے اپنا گریجویشن کیا اور کافی ٹائم سول ہاسپٹل میں کام کیا. میں نے انگلینڈ میں کام کیا، سینٹ میریز ہاسپٹل میں، نیو کاسل میں کام کیا، پھر امریکہ میں بالٹیمور میں کام کیا، مختلف جگہوں پہ. لیکن چونکہ فادر نہیں تھے تو بہنوں کی وجہ سے میری امی نے واپس بلا لیا. یہاں پھر میری شادی ہو گئی ایک ڈاکٹر سے، ان کا تعلق بھی کوئٹہ سے ہی ہے، اور وہ پھر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ رہے سول ہاسپٹل کے ہی. واز اے جنرل سرجن اینڈ آئی واز گائنیکالوجسٹ. ہماری بڑی اچھی زندگی گزری. تو میرے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، جس میں سے ایک کاسمیٹک پلاسٹک سرجن ہے اسکاٹ لینڈ میں، ہی از ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کنسلٹنٹ. اور میرا دوسرا بیٹا جو ہے عاصم خان، وہ ہی از این آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ گلاسگو میں. اور میرا تیسرا بیٹا آج ہی اس کی پروموشن ہوئی ہے، ہی از وائس پریزیڈنٹ ان اے بینک. اینڈ فورتھ ون جو ہے وہ امریکہ میں برٹش پیٹرولیم کے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ ہی از ایٹ اے گڈ پوسٹ. تو بس بیٹی نہیں ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ پھر جب دوسروں کے یہاں بیٹیاں ڈلیور کرتی ہوں گی تو آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہوگی. ہاں، مجھے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور مجھے بیٹیاں پسند بھی بہت ہیں. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کی کہ مجھے بیٹی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. اب اللہ نے مجھے 2 پوتیاں دی ہیں، اور وہ میری پوتی بڑے فخر سے کہتی ہے کہ اسے کوئی کہے کہ بہت پیاری ہو تو وہ کہتی ہے کہ 40 سال میری دادی نے اللہ میاں کو تنگ کیا کہ مجھے بیٹی دو. تو انہوں نے کہا کہ چلو اب میں ایک اچھی سی بچی ان کو دے دو، تو انہوں نے مجھے دے دیا دادی کو. سو کیوٹ. پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ سے یہ پوچھنا کہ جو ایک خواتین کو خاص کر گائنی ایشوز ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں، وہ مین کیا ہے جن کو آنسر کرنا لازمی ہے؟ گائنی سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں نا، وہ اتنے ہیں کہ اگر میں بولنا شروع ہوں گی تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے. لیکن میجر پرابلمز جو ہماری کنٹری میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ایک پریگننٹ عورت کو وہ ڈائٹ، وہ سکون، وہ آرام اور وہ ریگولر چیک اپس نہیں ملتے جو کہ ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، مدر ان لا کا ہولڈ ہوتا ہے. باقی یہاں تک اب تو خیر بہت بہتر ہو گیا ہے، لیکن آج سے کوئی میری پریکٹس کو 52 ایئرس ہو گئے ہیں مختلف کنٹریز میں، یہاں پہ 52 ہوئے. تو اس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی اگر ان کو ڈائٹ کے بارے میں بتایا جائے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ اسپیشل تو ہے نہیں ہماری بہو کہ ہم اس کو اچھے کھانے کھلائیں اور باقی بچے ہمارے جو ہیں وہ نارمل لیں. لیکن اب کافی اویئرنیس ہو گئی ہے.
اب ریگولر چیک اپس بھی ہونے لگے ہیں، اور انیشیلی پریگننٹ ہوتے ہی لڑکیاں آ جاتی ہیں بڑی سٹیز میں، لیکن ابھی بھی گاؤں گوٹھوں کی جو خواتین آتی ہیں ہمارے پاس، ان میں انیمیا سب سے کامن انیمیا، پھر گھر کا ماحول ایسا کہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، کئی فیٹل ایب نارمیلٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ کنجینیٹل نہیں ہوتی یا فیملی ریلیٹڈ نہیں ہوتی، وہ صرف ہر وقت پریشان رہنے کی وجہ سے اور گھر میں ہر وقت مار پیٹ اور جھگڑے اسٹریس ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو اب اگر کوئی بعض فیملیز میں کچھ ڈیزیز ہوتی ہیں لائک ڈائبٹیز، جینیٹک، وہ تو جینیٹک ہے، ہائپر ٹینشن ہے جینیٹک ہے، اور کئی چیزیں جینیٹک میں آتی ہیں، لیکن بعض سیلف کریٹڈ ہوتی ہیں یہی فیملی کے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بچی پریگننٹ ہے تو اس کو مینٹل پیس ہونا چاہیے. اسپیشلی لوگ جو بیٹے کی فوراً لگا دیتے ہیں. ہاں کہ بیٹا ہو. پہلے تو اگر 1 سال پریگننسی نہ ہوئی تو اس لڑکی کا دماغ ویسے ہی کھا جاتے ہیں کہ بچہ نہیں ہوا. اب تو حد ہو گئی، اب تو میرے پاس 5 مہینے بعد لڑکیاں آ جاتی ہیں کہ وہ سانس لے کے آ جاتی ہیں کہ جی اس کو کیوں نہیں ہو رہا بچہ. حالانکہ ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل رول ہے کہ 1 ایئر تک کوئی چیک اپ، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے اگر بچہ نہیں ہو رہا تو. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ سیکنڈ یہ کہ فیملی ٹینشن، جھگڑے، پھر انٹیریئر وغیرہ میں خوراک کی کمی، کھانا پورا نہیں مل رہا، ایک آدمی کمانے والا ہے اور 10 لوگ کھانے والے ہیں، 8 لوگ کھانے والے ہیں. یہ سب چیزیں پریگننسی پر نیگیٹو افیکٹس ڈالتی ہیں. پیشنٹ انیمیا، کہ کھانا خوراک پوری نہ ملنے کی وجہ سے خون کی کمی ہے. جب ماں میں خون کی کمی ہے تو بچہ کیسے صحیح طور پہ پرورش پا سکے گا اپنی ماں کے پیٹ میں. کام سے کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کام نہ کرو جی، آرام کرو، یہ کرو. وہ خاص کنڈیشنز میں، جیسے اگر کسی کو لو لائن پلیسنٹا ہے، انیشیل فرسٹ ٹریمسٹر، پریگننسی کے 3 ٹریمسٹر ہوتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ. فرسٹ ٹریمسٹر میں اگر کسی کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کو تھریٹنڈ ابارشن کہتے ہیں، تو اس صورت میں ہم بیڈ ریسٹ کے لیے کہتے ہیں. ورنہ پریگننسی کوئی بیماری نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں کہ اپنا سارا کام کرو، بلکہ جو چلنے پھرنے کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی ڈلیوری زیادہ ایزی ہوتی ہے. جو سارا دن بیٹھی رہتی ہیں، کام نہیں کرتی یا بہت زیادہ آرام میں رہتی ہیں، ان کی ڈلیوری کے آورس تھوڑے سے پرولونگ ہو جاتے ہیں. عموماً آپ دیکھیں جو پلیس دکھا رہے ہوتے ہیں، جیسے پتہ چلتا ہے جی خوشخبری آئی ہے، وہ کہتے ہیں بس اب بیٹا اب تم آرام کرو، گھر کی کوئی کام نہ کرو. یہ عجیب پروموشن ہو رہی ہے. نارمل روٹین، اٹس ناٹ اے ڈیزیز، اٹس ناٹ سم تھنگ ویری اسٹرینج. ایک کامن سی چیز ہے جس سے ہر عورت گزرتی ہے. اور نارمل گھر میں خود ہمیشہ میری پریکٹس بھی رہی، میں گھر کا بھی سارا کام کرتی رہی، نارمل لائف رکھی، پارٹیز بھی اٹینڈ کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے کہ آپ بڑی ہیل نہ پہنیں، بہت زیادہ وزن نہ اٹھائیں کیونکہ ہیوی ویٹ لفٹنگ سے ابارشن کا ہوتا ہے. اور اگر آپ کا بیڈ روم گھر کے فرسٹ فلور پر ہے تو آپ بہت زیادہ چڑھنا اترنا نہ کریں اور کیئرفلی کریں. یہ تو ایک عام ڈائٹ کا اپنے خیال رکھیں، بیلنس ڈائٹ کھائیں. بہت زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے کہ ایک دم سے وزن بڑھ جائے. اب دیکھیں نا، ڈاکٹر کے پاس آنے کا ہم تو پریگننسی میں کوئی خاص ہیلپ نہیں کر سکتے. ہم صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بلڈ پریشر تھرو آؤٹ نارمل رہے، بیبی کی گروتھ جو ہے وہ نارمل ہو. ڈائٹ کے بارے میں بتا دیا کہ آپ نے بہت زیادہ وزن گین بھی نہیں کرنا اور بالکل ایسی ڈائٹ بھی نہیں کھانی کہ آپ اینیمک ہو جائیں یا کمزور ہو جائیں. تو ڈاکٹر تو صرف یہی چیزیں دیکھتے ہیں، باقی تو سب نیچرلی، دس از اے نیچرل پروسیس. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور، جیسے یہاں ایک طرف میں نے یہ کہا، دوسرا ایکسٹریم کیس کیا آ جاتا ہے کہ بہت سی سانسیں خاص کر یہ کہتی ہیں یہ تو سمپل پریگننسی ہے اور تم نے اسے ہوا بنا لیا ہے، کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں. وہ تو دیکھیں اب اس وقت تو سانسیں بہت سدھر چکی ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا وہ یہی کہا جاتا تھا کہ نہیں ہمیں تو بیٹا ہی چاہیے.
اب یہ تو ایک خاتون کے ہاتھ میں، ایک بچی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہو رہا ہے یا بیٹی ہو رہی ہے. اور وہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتی ہیں، انہوں نے حجاب بھی لیا ہوا ہے، زیادہ تر یہ ان لوگوں کا کام ہے، اور نماز بھی پڑھتی ہیں اور قرآن شریف بھی پڑھا ہوا ہے. لگتا ہے کہ شی از اے ریئل مسلم. لیکن یہ بات جب وہ کرتی ہیں کہ ہمیں تو بیٹا ہی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہونے میں مرد کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے. کیا یہ سائنٹیفکلی عورت کے ہاتھ میں ہے یا مرد کا اس میں؟ یہ ہاتھ میں کسی کے بھی نہیں ہے، مطلب اس میں زیادہ رول جو ہے، زیادہ رول میل کا ہے. میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتی ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ سے مجھے بیٹی کا شوق تھا. میری ایک ہی بہو ہے جو میرے ساتھ ہے، باقی میرے بچے باہر ہیں. تو پہلے تو اس کے 3 سال بچے نہیں ہوئے، تو ہماری سمدن ان کی امی وہ مجھے ڈاکٹر قمر آپ تو اتنی اچھی ڈاکٹر ہیں، آپ کریں نا کسی طرح سے یہ پریگننٹ ہو جائے. میں نے کہا یہ جب ہونا ہوگا ہو جائے گی، شی از پرفیکٹلی آل رائٹ. اس کے بعد پھر وہ کہ بیٹا ہو بیٹا ہو بیٹا ہو. تو ماشاء اللہ شکر ہے اللہ کے کہ بیٹی ہوئی، پھر دوسری بیٹی ہوئی. اب آج کل دیکھیں اسکولس کی فیس اتنی ہائی ہے، ہر چیز اتنی مہنگی ہے، اور بچے بھی عقل مند ہو گئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہم 9 بچے پیدا کر لیں اور کسی کو پڑھا نہ سکیں. تو میرے 2 بیٹیاں ہیں اور آئی ایم ویری ہیپی. بٹ سم پیپل آر ناٹ ہیپی. میں کہتی ہوں میری بچیاں ہیں، میں خوش ہوں، پڑھ لکھ کر. اللہ سب کے نصیب اچھے. میں کون ہوں؟ میں بھی تو ایک لڑکی ہوں. بے نظیر کون تھی؟ اور اندرا گاندھی کون تھی؟ فاطمہ جناح ہماری بی بی فاطمہ زہرا. اب جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹے سے نام چلے گا، تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس سے چلا؟ بیٹی سے ہی چلا نا. ان کے تو بیٹے اللہ میاں نے لے لیے تھے. تو یہ کافی سمجھانا پڑتا ہے، اور بہت سے لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ قدرت نے ہمیں جو چیز دی ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے. جو نہیں دیا اس میں اس کی کوئی مصلحت ہوتی، حکمت اور مصلحت. ہاں. ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. اتنی مطلب یقین مانے ٹائم کا پتہ نہیں چلا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ میرے پاس ابھی اتنے سوال اور ذہن میں آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سے مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کتنی اور سٹنگز کرنی پڑیں گی ڈاکٹر صاحبہ کا، ٹائم دینا پڑے گا. کیونکہ یہ اویئرنیس ڈاکٹر صاحبہ ہمارے معاشرے کو بنانے کے لیے، کیونکہ یہ جو ایک ماں ہے یہ معاشرے ہی تو بناتی ہے نا. اور جب ہیلدی ہوگی، مدر کو پتہ ہوگا، عورت کو پتہ ہوگا کہ بیبی برتھ سے لے کے، یا بچہ نہیں بھی ہے پہلے اس کی بھی نشو و نما اچھی ہو رہی ہو، تو تبھی تو قومیں اچھی بنتی ہیں. تبھی تو قومیں اچھی بنے گی. اور پھر بات یہ ہے کہ دیکھیں صرف ہماری بکس جو ہیں انہی کی بات نہیں ہے. میں نے لیاری میں کام کیا، میں نے مختلف ملکوں میں کام کیا. میں 52 ایئرس تو میری سالڈ پریکٹس ہے. اس سے پہلے کے 10 سال الگ، اس سے پہلے کے 10 سال الگ. 62 ایئرس. آئی ایم 78 ناؤ، بٹ 62 ایئرس آف مائی لائف You have devoted. پیشن ہی تھا نا آپ کا. میرے خیال سے آپ نے کام کو ایک عبادت. مجھے ابھی آپ یقین کریں میرے 4 بیٹے مجھ سے، ایک میرا بیٹا تو تھوڑا سا ہائپر ہو جاتا ہے. ساری دنیا پہ ہنس رہی ہے کہ بوڑھی ماں سے کام کرا رہے ہیں، آپ اس کاغذ پہ لکھیں آپ کو کتنے پیسے چاہیے. وہ جو آرتھوپیڈک سرجن ہے نا وہ بہت ہائپر ہو جاتا ہے. میں یہاں آتی ہوں مجھے بڑا سکون ملتا ہے. میں جب اپنی پیشنٹ کو سمجھاتی ہوں، میری پیشنٹ مجھ سے پیار، ان سے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ پیار کتنا کرتے ہیں وہ. اور وہ جو پیار ہے نا، ہاں اس کا تو کہتے ہیں نا کوئی مول ہی نہیں ہے. اب بعض دفعہ میں کہتی ہوں ہاں بھائی بولو کیا تکلیف ہے. یہ ہوتا ہے میڈم کوئی تکلیف نہیں ہے. پھر کیوں آئی؟ آج صرف آپ کو دیکھنے آئے ہیں. کتنی بڑی بات. تو یہ چیزیں جو اتنا میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ تم لوگ اپنے کام سے کام رکھو. تم لوگ مجھ سے زیادہ ڈگریوں والے ڈاکٹر ہو، ایک نے 3 ڈگریاں کی ہوئی ہیں، لیکن مجھے میرے حال پہ چھوڑو. بالکل بالکل صحیح بات ہے. یقین مانے آج میں نے اپنی جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اپنے یوٹیوب چینل ہیلتھی لائف اسٹائل بائی فرزانہ عرفان کے لیے، یہ پروگرام میں مجھے جتنا مزہ آیا کیونکہ یہ اویئرنیس جاری ہماری خواتین کو، اور یہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی. اور یہ تعاون تھا ہماری ڈاکٹر قمر کا، جنہوں نے اتنا ٹائم دیا ہے، اور باتیں ابھی بھی اتنی ہیں. ان کا ٹائم
مجھے لگتا ہے پتہ نہیں اور بھی لینا پڑے گا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ نیکسٹ کچھ سیشنز ہم ان کے اور بھی کریں گے انشاءاللہ. تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ والی ویڈیو تو آپ ضرور شیئر کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ دینا نہ بھولیں کہ جو کمنٹس ہیں وہ ہمارے لیے بہت ویلیبل ہوتے ہیں, اس سے ہم امپروو کرتے ہیں اپنے پروگرام کو. اور اسی بات پہ میں آپ سے لیتی ہوں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Thank you, Dr. Sahiba. Thank you so much for choosing me for this program.